غصے کو دائرہ اعتدال میں لانے کے لیے ماں باپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر غصہ کرنا عادت بن جائے تو بچے کی صحت خراب ہو جاتی، عقل بھی خراب ہو جاتی ہے، مزاج بھی خراب ہو جاتا ہے، بچہ اخوت اور محبت سے دور ہو جاتا ہے، بھائی چارہ نہیں سیکھتا، اور معاشرے کے لیے بچہ بے حد مضر ہو جاتا ہے۔ غصے میں اگر دیکھیں تو انسان نہیں رہتا، اس لیے غصے کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے کہ اچھا غصہ کیا ہے؟ غصہ دراصل آگ ہے۔ تو آگ کو کیسے بجھایا جا سکتا ہے؟ پانی سے، پانی پی لیں اور پانی ڈال لیں، وضو کر لیں، اور پھر جب ایک جگہ پر ہیں، غصہ آیا ہے تو جگہ بدل لیں، پوزیشن چینج کر لیں، کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں لیٹ جائیں، اور اس جگہ کو چھوڑنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ بچے کو سکھانے کی ضرورت ہے، غصہ کنٹرول کرنے والا بڑا ریسلر ہے، تو بچے کو یہ سکھانا ضروری ہے کہ جو شخص غصہ اتارنے کی طاقت رکھتا ہے پھر کنٹرول کرتا ہے، اللہ اس کا دل امن امان سے پر کر دیتا ہے، اس کے دل کو سکون دے دیتا۔ لیکن جو پہلے غصہ کر لیتا ہے، چیزیں توڑ پھوڑ لیتا ہے، تو پھر اس میں طاقت ہی نہیں رہ جاتی کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے۔ اور پھر بچے کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ عزت اسے دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے تواضع اختیار کرتا ہے اور دوسروں کے سامنے جھک جاتا ہے، بچھ جاتا ہے۔ پھر بچے کو یہ سکھانا ضروری ہے کہ غصہ پینے والے کی کیا فضیلت ہے، اور آپ بچے کو یہ جب سمجھائیں گے کہ غصے کا گھونٹ کیسے پینا ہے تو بتائے گا کڑوا ہے، کہ میں گھونٹ بھر رہا ہوں لیکن کڑوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے نے اللہ کے نزدیک کوئی گھونٹ اس گھونٹ سے زیادہ فضیلت والا نہیں پیا جو غصے والا گھونٹ ہو، جسے اللہ کی رضامندی کے لیے ضبط کر لیا جائے۔ یہ مشکات المصابیح کی روایت ہے 434 نمبر پر۔ اور بچے کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ غصے کو جو روک لیتا ہے اللہ اس سے عذاب کو روک لیتا ہے، اگر اس پر عذاب آنا بھی ہو اللہ اس سے روک لیتا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے، سبحان اللہ۔ اور جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روک لیں گے۔ یہ مشکات المصابیح کی روایت ہے 434 نمبر پر۔ پھر اب آگئی بات غصے کو کنٹرول کرنے کی۔ بچے کو غصے کو کنٹرول کرنے کا نبوی طریقہ بتائیں گے کہ رسول اللہ کیسے غصہ کنٹرول کرنا سکھاتے تھے، کہ جب غصہ دلایا جا رہا ہو تو شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لیں۔ شیطان جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، انسانوں میں سے بھی، اور بہن بھائی ایک دوسرے کو بہت غصہ دلاتے ہیں، چھوٹے بہن بھائی، اور بچے کو بتانا چاہیے یہ شیطانی فعل ہے، جو بھی آپ کو غصہ دلائے گا آپ نے غصہ کرنا ہی نہیں، کیونکہ آپ تو شیطان کو کنٹرول کر رہے ہوں گے، آپ تو اپنے غصے پہ قابو پائیں گے نا اللہ کی مدد سے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب سے بھی بچائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دے دیں گے انشاءاللہ۔ وضو بہت مفید ہوتا ہے، وضو کرنا، اور وضو کرنے سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، جگہ بھی بدل جاتی ہے، سوچ بدلتی ہے، انسان اپنے منہ میں پانی ڈالتا ہے منہ کی آگ بجھتی ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے ناک کی آگ بجھتی ہے، چہرے پر پانی ڈالتا ہے چہرے کی آگ بجھتی ہے، بازوں پہ ڈالتا ہے، پھر سر کا مسح کرتا ہے، ہر چیز پاک ہو رہی ہے نا غصے سے بھی، اور پاؤں دھوتا ہے اور پھر پورا ہی غصے سے نکل جاتا ہے، فیز آؤٹ ہو جاتا ہے، سکون ملتا ہے، انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم